الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمانے حبیب رحمان ہے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا، آپ بالکل خاموش رہیں، میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت، اور بھائی میری محبت کو سمجھو، اللہ فرما رہا ہے جو گونگے ہیں نہ بولیں، اور جن کے پاس زبان نہیں ہے میلاد منانے آئے کرنے کے آئے ہو۔ فرمایا میری محبت کی یہ انتہا ہے، علماء کی نظر کر رہا ہوں، علماء سب آپ سے کہتے ہیں کہ بولو، میں ان سے کہتا ہوں تاکہ یہ بولیں کہ تو آپ پر جو اثر ہوگا وہ شاید بہت زیادہ ہوگا۔ بڑا اختصار کے ساتھ میں نے ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، جو کون کہہ کر ہر چیز بنا سکتا ہے۔ فرمایا کون، بس کہنا ہی تھا، ارادہ کیا، فَيَكُنْ، سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ فرما رہا ہے میری یہ چاہت ہے، میری یہ محبت ہے، میرا یہ تم پر کرم ہے، میرے پیار کی تمہارے ساتھ انتہا ہے کہ میں نے اپنی پہچان تمہیں دینے کے لیے ایک ہستی کو تخلیق کیا ہے، وہ میری پہچان ہے، تم اس کی پہچان بن جاؤ۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ What is your age؟ بھئی کرسی والے ڈبل بولیں، کرسی پر بیٹھنے کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجاب میں ایک ستارہ، آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں اگر بولنا ہی نہیں ہے، اور لینا تو اللہ کا نام ہے نا۔ اللہ کے گھر میں مفتی صاحب، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہیں لینا تو کہاں لینا ہے؟ اور قبرستان بنانا ہے تو جاؤ قبرستان میں جا کر بیٹھو۔ ارے مسجد میں آئے ہو، میلاد مصطفیٰ کرنے آئے ہو، کہنے کا نام ہے، سننے کا نام ہے، لینے کا نام ہے، دینے کا نام ہے۔ کچھ چیزیں علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ شامل ہو جائیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ اب سوال اگر یہ فرماتے ہیں نا what is your date of birth، بات وہی تھی لیکن وہ نہیں کہی۔ فرمایا
عمر کتنی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، جواب بھی سنیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ستارہ نبی کا ذکر کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے عشق کا چرچا کرنے والا، نبی کی بات پر اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی محبت میں دم بھرنے والا، ارے نادانو، دنیا کے لیے مسیحا بن جاتا ہے، دنیا کے لیے قائد بن جاتا ہے، دنیا کے لیے امام بن جاتا ہے، دنیا کے لیے پیشوا بن جاتا ہے۔ حضرات، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے یہ فرمان آپ نے دل و دماغ میں اتارنا ہے۔ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا امتی، میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ عادت بناؤ۔ اب یہ نہیں کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہاں تو فرمان یہ ہوا ہے کہ میرا نام سنے اور میرے نام کو سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے، یہ بخیلی ہے میرا۔ اور یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کملی والے نے جب ہمیں اپنا کہہ دیا ہے تو بن جاؤ نا۔ ہے میرا۔ اور میں بڑی ایک خاص بات شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں نبی نے ستارے قرار دیا ہے، وہ ستارے نہیں جو ڈوب جاتے ہیں، وہ ستارے جو صدیوں کے بعد بھی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، اور ذرا صداقت کو للکار کے دیکھنا، ذرا عدل و انصاف پر سر جھکا کے دیکھنا، ذرا شرم و حیا کا پیکر بن کر دیکھنا، ذرا تدبر قرآن کے روپ میں علی کی وجاہت کو دیکھنا۔ حضرت قاری صاحب نے تلاوت کر کے ماحول بنا دیا ہے، آپ بھی اللہ کا نام اونچی آواز میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ماحول بنائیں۔ مسجد بہت بڑی بنا دی ہے، دل بھی بہت بڑا کرو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، لنگر کھانے کے لیے منہ کھولا تھا؟ آپ بھی کھولو نا۔ لنگر گیا، جسم کو طاقت ملی، اگر اللہ کا نام اندر چلا گیا تو کیا بن جاؤ گے؟ تو فرمایا صحابہ سے، فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ایک پیغام ہے جو میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایک پیغام ہے، امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا خارجی نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کہنے والا رافضی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار بریلی کے عاشقو، اپنے امام سے ہی پوچھ لو، سنت و جماعت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ سلطانیہ۔ بیلنس کرنا، you have to make the balance. We need to be under the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is announcing ashabi qan nujum bi ayyihim iqtadaytum اہتدیتم، listen carefully, my companions, they are like the stars.
یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ڈوبنے والے نہیں ہیں، یہ قیامت کی صبح تک جب جب تم ان کو پیار کرتے رہو گے نا، جب جب ان کو مانتے رہو گے نا، جب جب ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سربا بناتے رہو گے، ان سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ They are the role models۔ حضرات ان صحابہ کو بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں لیکن آپ بول نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ، یہ محفل ہے، قبرستان نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر۔ نام کیا ہے؟ تو اللہ کا نام تو چلنا چاہیے۔ حضرات لوگوں کو جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ بدنیتی کرتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ مجھے صاحب آپ کو یہ کلام نظر کر رہا ہوں، صدیق و فاروق جیسی ہستی کو نبی فرما رہا ہے، عثمان و علی جیسی ہستی کو نبی فرما رہا ہے، حسن و حسین جیسی ہستی کو نبی فرما رہا ہے، اور جن کی جنت پکی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، انہیں نبی فرما رہا ہے اور اپنی جنت میں بٹھا کر فرما رہا ہے۔ اور ایک جنت آسمانوں میں ہے، اس کے لیے بھی اگر نبی کے ہو کر مرو گے تو وہ ملے گی، لیکن یہ جنت تو ہے ہی نبی کے قدموں میں۔ ماں بائنا ماں بائنا بیتی، یہ دیوار تک نہیں، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، کملی والے نے فرمایا میرا پورا گھر جنت ہے، اور میرے گھر سے لے کر، اگر ان میں سے ایک بات بھی آپ کے اندر چلی گئی نا، کھولو گے تو چاہیے، کھولو نا ذرا، نبی کا نام لینے کے لیے کھولو تو صحیح نا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ جنت سجی ہوئی ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری، اس کے درمیان اگر سرکار کہہ دیتے نا ساری مسجد، اب نہیں فرمایا یہ بات کنفرم ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں۔ بڑے عرصے کے بعد آپ کے جلوس میں آیا ہوں، آپ کافی بدلے ہیں، بہت فرق آیا ہے۔ اس مسجد نے آپ کے ضمیر تو پہلے ہی زندہ تھے، ورنہ مسجد بنتی کیسے، لیکن آپ کے ضمیروں کو ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ جب جبریل نہیں جا سکتا، براق نہیں جا سکتا، انبیاء نہیں جا سکتے، کوئی کیسے جائے گا؟ لیکن سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے ذرا نظارہ تو دیکھو۔ ثم ذرا فضل اللہ فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں نا، ہمیں نبی کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح نا ہو کیا رہا ہے۔ سب پیچھے رہ گئے، سب پیچھے رہ گئے، آگے جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں یعنی اللہ اور اس کا محبوب ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ کیسے قریب ہو رہے ہیں؟ جیسے قوسین، یہ بموں کو لو ذرا، قوسین مل گئے، قوسین مل گئے، اس ملاب کو فرمایا او ادنا، اور بھی قریب آ جاؤ۔ ایسے قرب میں کچھ نبی نے کہا، اگر نہ کہا ہوتا تو نماز کیسے بنتی؟ دودھ کو جاگ لگنی ضروری ہوتی ہے نا۔ نماز ثنا سے شروع ہوتی ہے، تلاوت سے ہوتے ہوتے، کبریائی کا ڈنکا بجاتے بجاتے
پوری نماز میں، پوری اذان میں کہاں اللہ اکبر نہیں ہے، کہاں اللہ کا نام نہیں ہے، کہاں گئے ہوئے ہو؟ ایسے عالم میں نبی نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اور روڈوں پر نبی کے میلاد کے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگا کر چلنے والوں، لوگوں کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری نماز تو وہ ہے جو نماز کے اندر بھی باہر بھی وہی کچھ کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ منافقت یہ ہے اندر پڑھو، اندر مانو، باہر جا کر باغی بن جاؤ۔ اب بس بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ جیسی ہستیوں کو فرمایا تم بھی بڑے عاشق ہو میرے، تمہارے عشق کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، you have seen me، تم نے مجھے دیکھا ہے، پھر مانا ہے، آواز نہیں آئی ہے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، تم نے یہ دیکھ کر مانا ہے، لیکن یہ جو میرے دیوانے صدیوں کے بعد تمہارے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو صدیوں کے بعد میرے دیوانے آئیں گے، تم جیسے تو نہیں ہوں گے، تم جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، پر سن لو علماء کی نظر، صدیوں کے بعد میرے عاشق ایسے بھی ہوں گے میرے نام پر سر کٹانے کو تیار، گھر لٹانے کو تیار۔ حضرات فرمایا جبریل عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد 70,000 years طلوع ہوتا تھا، اسے میں نے 72,000 ٹائم دیکھا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ملٹی پلائی کر کے آؤ، سرکار نے فرمایا سن لو who was that star؟ me۔ مرحبا، حضور نے فرمایا I swear by the respect of my Lord، listen Jibreel، that star was me۔ اور یار جنہیں نبی نے ستارہ بنایا ان کی یہ شان ہے، تو جو وہ ستارہ تھا۔ حضرات بس ایک چھوٹا سا کلام رہ گیا، سبحان اللہ، میرے نبی کے دندان مبارک کے اندر جو جوڑ تھے نا، ملنے والی جگہ تھی، جب نبی بولتے تھے نا ان سے نور نکلتا تھا، اور جس نبی کے بولنے سے نور نکلے۔ حضرات حضور نے جو جنت کی حدود قائم فرمائی، مسلک کچھ بھی ہو، تقریر کچھ بھی ہو، وہاں جا کر تقریر ختم ہو جاتی، وہاں جا کر دعوے ختم ہو جاتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، اور آپ جو پڑھے لکھے ہیں آن لائن بکنگ کرا لیتے ہیں۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ جانتے ہیں ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے تم نے فرقہ ہی بدل لیا ہے، تم نے اپنا مسلک ہی بدل لیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کی جنت میں جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بے وقوف نے کہا داتا کوئی نہیں، اللہ ہی داتا ہے، اور میں نے کہا اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بناتا ہے داتا، اور تم اللہ کو ادھر نیچے لانا چاہتے ہو، بے وقوف آدمی۔ اللہ کو داتا کہنا کوئی اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ جنہیں داتا بنا دیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہو جس بھی مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہونا، ایک کام کرنا ہے آپ نے،
آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حضور والا، بس باقی سارے تبرکات بھی ٹھیک ہیں لیکن مجھے ذرا قرآن کی ایک ہی آیت سکھا دو۔ ہر دفعہ ایک آیت سیکھتے جاؤ۔ میں نے ایک آیت پڑھی، هو الذی، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، قرآن کے ساتھ۔ صحابہ کرام کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا مدینے کے تاجدار کو دیکھ لے، قرآن مکی، قرآن مدنی، یار کلام تو اللہ کا ہے، نام مکی اور مدنی چل رہا ہے۔ فرمایا نہیں تمہیں پتا، جب تک مدینے والا مکے میں تھا قرآن اترا، جہاں جہاں بھی اترا اسے قرآن کو مکی کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے، اور جب کملی والا مدینے چلا گیا۔ حضرات آپ سب سے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی بنیاد آپ کی رکھی گئی ہے۔ ہمارے حاجی فضل حسین صاحب ہر سوموار کو اپنے گھر میں میلاد مناتے ہیں، عمر کے حصے میں بھی، اور آپ سارے وہی ایک ہی کیٹیگری ہے، سب عاشقان رسول ہو، لیکن تھوڑا سا مزاج بنانے کی کوشش کرو۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اب یقین فرمائیں، اگر آپ کا بیٹا اس طرح قرآن پڑھ رہا ہو، اب کو کیسا لگے گا؟ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھتے ہیں نا، کل خوانی، قرآن خوانی۔ میں نے کہا مولا وہ بندہ مرا ہے، قرآن یہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا قرآن میں یہ کمال ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر مرنے والوں کی قرآن بخشش کرا سکتا ہے تو زندہ لاشوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس وقت ضرورت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کل سے قاعدہ لیں، آپ کے پاس امام بھی ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، سب کوالیفائیڈ ہیں، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو مسجد حسین دربار سلطان باہو سے اگر کسی امام کے رزق میں کمی آ گئی قرآن سکھاتے ہوئے نا، میں وہاں سے وظیفہ جاری کر دوں گا۔ آپ قاعدے لیں اور قرآن سیکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ اپنے بیٹوں کو خود قرآن پڑھا سکیں، اپنی پوتیوں اور دوتیوں کو خود قرآن سکھا سکیں۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے قرآن کی، اور قرآن کے ساتھ مل کر ہی ہم امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ مل گیا قرآن اس کے ساتھ مل جائے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سب سے عرض کرتا ہوں، آج کے میلاد کا پیغام یہ ہے، کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں قرآن کی، ہم بھی بات کرتے ہیں قرآن کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم۔ فرمایا رب نے فرمایا سونیا تیرا رب ہون دی مینوں قسم ہے، یا اللہ تو دے سارے دا رب ہے۔ فرمایا ہی کہ تم دسنا ہے او سارے ہو، اور جہے بھی پڑھ رہے ہو، جہے دی وجہ تو پڑھ رہے ہو، جہے صدقے پڑھ رہے ہو، میں تے او دا ہی رب ہاں، رب محمد ہونے کی قسم کھا کر فرمایا لا یؤمنون، نمازوں سے مومن نہیں بن سکو گے، حج سے مومن نہیں بن سکو گے، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن مومن بننا ہے تو اپنی زندگیوں پر نبی کو اتھارٹی مان لو۔